سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ لڑکیوں نے گھر میں جا کر اپنے ماں باپ سے لڑ کر کے فون کروایا, مولانا کو فون کرو اور بولو کہ اڑپی کے اندر ایک پروگرام ایسا کریں جس کے اندر لڑکے بھی آئے. شادی ہونے سے پہلے ڈی پی میں اس کا نام ڈال دیتے ہیں, شادی ہونے سے پہلے اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر گھومنے چلے جاتے ہیں. شادی کے بعد بھی ہمارے گھروں میں کتنے لڑکیاں ایسی ہیں, لڑکے ایسے ہیں جو ستائے جا رہے ہیں. عائشہ اور عارف کا قصہ معلوم ہے؟ عائشہ نام کی لڑکی نے سابرمتی جو ندی میں ڈوب کے مری. ہاں, اللہ اس کی مغفرت کرے, بولو آمین. اللہ توفیق دے ہمارے لڑکیاں اور لڑکوں کو, کوئی بھی تکلیف آئے تو اس کا مقابلہ کریں, لیکن ایسی جو ہے ناحق اور حرام کی موت کو اپنے گلے سے نہ لگائے. مظلوم تھی وہ اپنی جگہ, یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ اس کو حق دلائیں. اللہ رب العالمین کے لیے حمد و ثنا جس نے ہمیں انسان بنایا, سوچنے اور سمجھنے کی طاقت دیا, عقل سے نوازا, مسلمانوں میں سے بنایا, اور اللہ رب العالمین نے ہمیں چن لیا کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے مل بیٹھیں اور ایک قدم آگے بڑھ کر ہماری زندگیاں دوسروں کے لیے مثال بنیں. اس صدد میں, اس سفر میں جماعت اسلامی ہند کی جانب سے مضبوط خاندان مضبوط سماج کے نام سے جو مہم چلی ہے, اس کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. عورتوں کے بیچ میں جو بیداری انہوں نے لایا, ورکنگ لیڈیز کے بیچ میں ان لوگوں نے جو بیداری لایا, تعلیم یافتہ عورتوں کے بیچ میں ان لوگوں نے جو بیداری لایا, گھر گھر میں یا محلے محلے میں عورتوں کو جمایا, اور علماء کو اور عوام کے اندر آج کے سماج میں, آج کے اس گوگل کے سماج میں جس طریقے سے ہمارا مسلم خاندان, مسلم گھرانہ, مسلم فیملی خاص کر کے, اور اوورال ساری انسانیت جس اندھیرے کی طرف جا رہی ہے, جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, اگر اس میں کچھ اجالا آنا ہے یا وہاں پہ اگر کچھ تبدیلی اگر جس کی آپ اور ہم کو توقع کرنا ہے یا دعا کرنا ہے, اس کی پاسبلٹی اور اس کی امکانیات گھر سے وہ اجالا شروع ہونا ہے. وہ اصلاح کا کام جو مضبوط گھرانہ, مضبوط خاندان, مضبوط سماج, جب تک انسان نہیں سدھرے گا اس کا گھر نہیں سدھرے گا, جب تک گھر نہیں سدھرے گا خاندان میں سدھار نہیں آئے گا, جب تک خاندان میں سدھار نہیں آئے گا سماج نہیں بنے گا. یہ اندر میں اتنے انٹر کنیکٹڈ ہیں, انٹر لنکڈ ہیں کہ ایک دوسرے سے ملے جڑے ہوئے تانے بانے ہیں. فرد, گھرانہ, خاندان, محلہ, گاؤں اور سارا سماج, ساری دنیا. تو میں واقعی جو ہے شکر گزار ہوں میں, اور میں مبارکبادی دیتا ہوں سارے ان ذمہ داروں کے, چاہے وہ دلی سے لے کر ہلڈی تک بھی, یعنی گاؤں تک, گاؤں تک بھی اس مہم کے لیے جن لوگوں نے کام کیا ہے. واقعی یہ نبیوں کا کام ہے, یہ وقت کی اشد ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے. ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے, اگر ہم ابھی بھی سنبھل جائیں گے, ہمارے گھرانے کے لوگ, ہمارے بڑے اور چھوٹے, ہمارے عورتیں اور بوڑھیاں ابھی بھی اگر سمجھ جائیں گی اور اپنے اصل مقصد حیات کو سمجھیں گی, اور اپنے زندگی میں اللہ رب العالمین نے جو صلاحیتیں جو دیا ہے انسان کے اندر, اس کو نرچر کر کے, اس کو پالش کر کے, اس کو بڑھا کے ایک حقیقت میں آئیڈیل اور ماڈل زندگی بسر کرنا, جس کے ذریعے سے ہماری موت ایمان پر ہو, جس کے ذریعے سے قبر کی زندگی میں آسانیاں ہوں, جس کے ذریعے سے قبر سے اٹھنے میں ہمارے لیے کوئی تکلیف نہ ہو, حشر کے میدان میں حساب و کتاب کے موقع پر, وہ دن جو کٹھن دن ہے جہاں پر سورج ایک بالشت کے برابر ہوگا, اور ہمارا دخول اور ہمارا انٹرنگ جنت کے اندر اور اللہ کے خوشنودی کے ساتھ آسانی سے ہو جائے. یہ ایک بہت بڑا سفر ہے میرے بھائیوں. تو یہ جو لمبا سفر جو ہمارا ڈیسٹینیشن جنت تک ہے, اس کی ابتدا کی ایک کڑی ہے یہ دنیاوی زندگی, اس کے بعد تو نہیں ختم ہونے والی زندگی آنے والی ہے. تو مبارکبادی اللہ تعالیٰ قبول کرے, اور ایسی جو ہے مہمات کو اور ایسے جو ہے تحریکات کو موقع بموقع بار بار مختلف پیراؤں میں اور مختلف انداز میں اس کو کرنے کے اللہ رب العالمین توفیق دے آپ لوگوں کو.
میرا جو موضوع ہے آج مثالی گھر. مثالی گھر کے نام سے اگر آپ گوگل ٹائپ کریں گے یا البیت المثالی یا ایک ماڈل ہاؤس مانیں گے تو انجینئرس اور کانٹریکٹرس اور آرکیٹیکچرل ڈیزائننگ کے تم کو ویب سائٹ کھلائی دیں گے, یعنی کہ دکھائی دیں گے. آپ جا کر کیا بولتے ہیں کہ یوٹیوب پر آپ ٹیکسٹ کرو مثالی گھر یا البیت المثالی, ڈائریکٹ آپ کو بڑے بڑے انجینئرس اور آرکیٹیکچرل جو ڈیزائنرس ہیں, انٹیریئر جو ڈیزائنرس ہیں, ان کا گھر اور ان کا جو ہے ایک آئیڈیا اور ڈیزائننگ آپ کو دکھائی دے گا. کیوں ایسا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ دنیا ایک آئیڈیل گھر کو جو سرچ کر رہی ہے وہی گھر ہے جو آج اویلیبل ہے. جو ڈھونڈیں گے وہی ملے گا نا. گوگل پہ لوگ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ اچھا گھر, مطلب اچھا انٹیریئر اور اچھا ایکسٹیریئر, اچھا بیڈ روم. تو وہی سب سے پہلے آپ کو لائن میں اور پہلے جو ہے نمبر پہ ملے گا. کیوں؟ ساری دنیا اپنے گھر کو کیسے خوبصورتی سے بنانا, کیسے اس کا دروازہ, کیسے روم, کیسے بیڈ روم, کہاں پہ لائٹنگ, اس کو سنوارنے کی فکر ہر آدمی کر رہا ہے. اس کے لیے انجینئرس ہیں, اس کے لیے کانٹریکٹرس ہیں, اس کے لیے اسٹرکچرل انجینئر, فاؤنڈیشن انجینئر, فلاں انجینئر الگ الگ ہیں. میرے بھائیو, اس سے بڑا گھر جو سنورتا ہے وہ اخلاق سے سنورتا ہے, عادات سے سنورتا ہے, صحیح عقیدے سے سنورتا ہے, آپسی رشتہ داری سے سنورتا ہے, ڈھنگ اور جینے کے طور طریقوں سے جو ہے حقیقی خوبصورتی ہوتی ہے. میرے بھائیو, میں کتنا خوبصورت ہوں, میرے بال یا میرا چہرہ خوبصورت ہے, وہ حقیقی خوبصورتی نہیں ہے. حقیقی جو خوبصورتی ہے میرے اخلاق, میرے عقیدہ, میری نماز, میری عبادتیں, میرے تعلقات, میرا چلن, یہ خوبصورتی ہے. لیکن دنیا یہ جو ختم ہونے والی جو خوبصورتی ہے, جو چند دنوں کے لیے جو دی جانے والی جو زندگی ہے, جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور جس کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہے, ایسی خوبصورتی کے پیچھے ساری دنیا پڑی ہوئی ہے. میری بھائیو, شادی ایک گھر کی ابتدا اگر سب سے پہلے جو شروعات ہوتی ہے شادی سے ہوتی ہے. شادی ہوئے بغیر کوئی آدمی گھر کا تصور نہیں لاتا. بہت مشکل سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ شادی سے پہلے کوئی گھر بنا لیتا ہے, کوئی نہیں نا. شادی کے بعد ہی اپنے گھر کے بارے میں سوچتا ہے. تو شادی ایک انسان کی ضرورت ہے. دو چیزوں کی محبت اللہ نے ہر انسان میں ڈال دیا ہے. دو چیزوں کی محبت. تم میں سے کوئی بھی نہیں بول سکتا مجھ میں یہ محبت نہیں بول کے. دو چیزوں کی محبت ہر مرد اور ہر عورت میں اللہ نے ڈال دیا ہے. وہ کون سی محبت ہے؟ ایک مال کی محبت, جائز محبت ہے. جائز محبت, ناجائز نہیں, جائز اور نیچرل محبت. اگر وہ محبت نہیں تو وہ آدمی ایب نارمل ہے. ایک نارمل آدمی کے دل میں اللہ نے دو چیزوں کو ڈال دیا ہے, دو چیزوں کی محبت کو ڈال دیا ہے. اس کی لالچ اور اس کی کشش کو ڈال دیا ہے, اس کی جاذبیت اور اس کے طرف اٹریکشن کو ڈال دیا ہے. ایک مال کی اور ایک عورت کی, اور سیم طور پر وائس ورثہ عورت میں مرد کی, یعنی سیکس کی اور مال کی. اللہ کی اس جذبے کو ہر انسان کے اندر ڈالنے کی کیا حکمت ہے آپ سمجھتے؟ اگر مال کی محبت میرے میں نہیں ہوتی, آپ میں نہیں ہوتی, دنیا کے لوگوں میں نہیں ہوتی, تو کوئی محنت کرتا, کوئی کماتا, کوئی ریسرچ کرتا, کوئی بڑی بڑی کمپنیاں بناتا, کوئی پڑھتا, کوئی تحقیق کرتا نہیں. دنیا میں ترقی رک جاتی مال کی محبت نہیں ہوتی. تو مال کی محبت سے آدمی محنت کرتا ہے, ترقی کرتا ہے, اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مال حاصل کرنا, یعنی جائز طریقے سے. عورت کی محبت کیوں ڈالا؟ اگر عورت کی محبت مرد میں, مرد کی محبت اگر عورت میں اللہ نہیں ڈالتا تو کیا ہوتا؟ انسانی نسل کیا ہو جاتی؟ انسانی نسل ختم ہو جاتی. انسانوں کے نسل کو باقی رکھنے کے لیے, دنیا میں انسانوں کے انتشار کو باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک سیکس, ایک جو ہے جنسی خواہش کو اللہ رب العالمین نے ہر مرد اور عورت کے درمیان ڈال دیا. تو اس بات کو سمجھو پہلے آپ لوگ. شادی جو بھی آدمی اپنے گھر کو بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل و دماغ یا اس کا جو سفر, اس کا انڈیویجول سفر,
मे बी उससे पहले वो किसी का बेटा था, बाप के कस्टोडियन में रहता था, ठीक है। शादी के बाद अपना घर बनाने के लिए जब वो शुरुआत करता है तो सबसे पहले उसकी शादी होती है। मेरे भाइयों, किसी भी अच्छे घर की बुनियाद डालने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बीवी का इख्तियार, बीवी को जो सबसे पहले जब सेलेक्ट करे, या बीवी जब अपने शौहर, शादी होने वाले मर्द को अगर सेलेक्ट करे, ये सिलेक्शन अगर सही रहेगा तो समझो ये उसका घर भाड़े का होने दो, करोड़ों का होने दो या छप्पर का होने दो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकी जो घर, प्यार, मोहब्बत, रेस्पेक्ट, एक सुकून और चैन, सही तरबियत, गुनाहों से और गलत अफकार से बचा हुआ घर, जो कि हकीकी मेरा मौजू है आज का, ये अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो स्पाउस यानी औरत का जो सिलेक्शन होता है मर्द के तरफ से, मर्द का सिलेक्शन होता है औरत के तरफ से। दूसरे अल्फाज में ये कह लो, बहू को जो आप लोग सेलेक्ट करते हैं, या अपने भाभी को आप लोग जो सेलेक्ट करते हैं, या दामाद को जो आप लोग सेलेक्ट करते हैं अपनी बेटी के लिए, ये सिलेक्शन इस्लाम के दायरे में होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में आने वाली खुशियाँ मेरे भाइयों सब उसी सिलेक्शन पर डिपेंड है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर शादी और जोरू मर्द, मियाँ बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ के ज़िंदगी के ज़रिए से क्या फ़ायदा है उसको फरमाया। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि वमिन आयातिही, अल्लाह की जो निशानियाँ, क्या निशानियाँ? ये सूरज, ये चाँद, ये पहाड़, ये दरिया, ये ज़मीन, ये आसमान, ये अल्लाह के निशानियाँ हैं, अल्लाह की नियामतें हैं। उन निशानियों में से एक निशानी अल्लाह ने ये बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको एक जोड़े से पैदा किया। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, ये एक जान से दो जोड़ों को पैदा किया। लितस्कुनु इलैहा, ये जो दो जोड़े जो निकलते हैं औरत और मर्द की शक्ल में, जो आगे जाकर मियाँ बीवी बनते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ बनते हैं, जिनसे बच्चे पैदा होते हैं, इसका पीछे मकसद क्या है? लितस्कुनु इलैहा, ताकि एक मर्द उस औरत के ज़रिए से सुकून और चैन की ज़िंदगी हासिल करे, या दूसरे अल्फाज में वो औरत अपने शौहर के ज़रिए से एक पीसफुल और वफ़ादारी की ज़िंदगी हासिल करे। वजअल बैनकुम मवद्दह व रहमह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो रिश्ते के अंदर अगर वो सच्चाई की बुनियाद पर होता है, ईमान के बुनियाद पर सिलेक्शन हुआ है, तो अल्लाह ताला उस रिश्ते में क्या डाल देता है? रहमत और प्यार को डाल देता है। ये अल्लाह ने अपना वादा ले लिया, गारंटी ले लिया। सिलेक्शन अगर बराबर करोगे, क्राइटेरिया अल्लाह दे देगा। सिलेक्शन में तुम अगर अपनी मनमानी करोगे तो फिर आने वाला अंजाम भी उसी के हिसाब से होगा। मेरे भाइयों, ये जो लड़की को सिलेक्शन करने का जो मामला बड़ा ख़राब है, बड़ा पुरपेच है। यहीं पे बहुत सारे झगड़े और बहुत सारे फसादात जो कोर्ट कचहरी तक ले जाते हैं। तलाक और खुला तो दूर की बात है, बच्चे बड़े होने के बाद भी, याद रखो मेरे भाइयों, बच्चे बड़े हो गए हैं, 3 या 4 बच्चे हो गए हैं, लेकिन अभी भी मियाँ बीवी के दिल आपस में मिले नहीं हैं। अभी भी मियाँ बीवी के दरमियान खलिश और दूरियां बाकी हैं, क्योंकि अगर आप तलाश करते जाएंगे, इनकी हिस्ट्री को अगर खोलेंगे तो वो ही सिलेक्शन की गलती थी, जहाँ पे सिलेक्शन करने में इन्होंने सिलेक्शन गलत किया था। शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन दिल अभी तक मिले नहीं हैं, घर में सुकून और चैन पैदा नहीं हुआ है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, एक औरत को कभी शादी करके देना है तो 4 सिफतें वो लड़के में देखना है, या एक लड़का एक लड़की में देखना है, वाइस वर्सा है। ये सिर्फ लड़की के अंदर 4 सिफतें होना ज़रूरी नहीं, और लड़के के अंदर 4 सिफतें नहीं। लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा, औरत या लड़के और लड़की की खूबसूरत देखो एक दूसरे वाले। बात को शॉर्ट करने के लिए मैं एक दूसरे को साथ में लेके जा रहा हूँ। औरत और मर्द एक दूसरे में खूबसूरती को देख सकते हैं, ख़ानदान को देख सकते हैं, पैसे को देख सकते हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ों के अंदर तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो।
خوبصورتی میں کمی ہے کم کمپرومائز کر لے سکتے ہو, مال میں کمی نہیں کم کمپرومائز کر سکتے ہو, خاندان میں اگر کمی ہے تو کمپرومائز کر سکتے ہو, فظفر بذات الدین, لیکن دین کے معاملے میں تم کمپرومائز نہیں کرنا میرے بھائیو. اگر یہ کرائٹیریا اگر ہم لوگ اپنے سماج میں شروع کریں کہ میں اپنے گھر میں بیوی نہیں لاؤں گا, میں اپنے گھر میں بہو نہیں لاؤں گا, یا میں اپنے گھر میں کیا بولتے داماد نہیں لاؤں گا جب تک مجھے وہ دیندار نہ ملے, تو کیا ہوگا؟ ہر عورت اور ہر لڑکا شادی سے پہلے, وہ ڈگری لینے سے پہلے دیندار بننا اس کی مجبوری ہو جائے گی کہ نہیں؟ مارکیٹ میں ڈیمانڈ جس کا ہے ویسا پروڈکٹ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ مارکیٹ میں جس چیز کا ڈیمانڈ ہے ویسا پروڈکٹ پیدا ہوتا ہے. اگر میرا اور تمہارا ڈیمانڈ یہ ہو جائے آج کے بعد کہ میں وہی چیز کو سلیکٹ کروں گا جس کے اندر دینداری ہو, آٹومیٹیکلی انشاءاللہ سماج کے اندر وہ پروڈکٹ پیدا ہوگا جس کے اندر دینداری ہے. لیکن ہمارا جو ڈیمانڈ ہے نا, ہم جو فیچرز جو دیکھتے ہیں نا ایک چیز خریدنے, شادی شدہ اسپاؤس کے اندر وہ دینداری لاسٹ میں آتی ہے. سب سے پہلے خوبصورتی, فوٹو دیکھتے ہیں. آج کل کے فوٹو, لڑکے کا فوٹو, کار اس کی نہیں ہے, ایئرپورٹ میں کبھی نہیں گیا ہے, لیکن کار دوسرے کی ٹھہرے گا, اس کے سامنے فوٹو نکال کے بھیجے گا اور لڑکی سمجھے گی کہ بھائی اسی کار میں مجھے گھمائے گا. لڑکی جو بھی رنگ اور جو بھی خوبصورت اللہ نے جو اس کو دیا ہے سو دیا ہے, لیکن فوٹو شاپ کے ذریعے سے اور اچھے خاصے موبائل کے ذریعے سے ایسا اٹریکٹڈ, ایسا رنگ والا, ایسا جو ہے خوبصورت بنا کر کے سبحان اللہ اپنی شادی نہیں کروا رہی بلکہ اپنے آپ کو پھنسا رہی ہے وہ لڑکی, یا وہ لڑکا حقیقت میں شادی نہیں کرا رہا ہے بلکہ اپنے آپ کو پھنسا رہا ہے, اپنے گلے میں پھندا ڈال رہا ہے وہ ایسے فوٹو نکال کے دکھا کر کے. ارے بھائی, ایک لڑکی آ کے بولتی ہے پہلی رات میں میں نے یہ شوہر کو چھوڑ دیا, بولا کہ مجھے ہاتھ نہیں لگانا. کاؤنسلنگ میں آئے, پوچھے کیوں بھائی, تو نے دیکھ کے کیا تھا, سب کچھ گھر پہ گئے تھے, سب کچھ کیا تھا؟ جی مولانا دیکھ کے کیا تھا, لیکن اس نے جو شادی میں جو فوٹو دیا تھا ہاف فوٹو دیا تھا, ہاف ٹائی ڈال کے ہاف فوٹو, پیٹ آنے کا ہاف فوٹو کے نیچے نا, ہاف فوٹو میں پیٹ نہیں آتا ہے نا, پاسپورٹ سائز فوٹو میں پیٹ آتا ہے کیا؟ پیٹ نہیں آتا ہے. وہ لڑکی بولتی ہے اس کا پیٹ وہ اتنا بڑا تھا, میں پہلی رات دیکھی تو. اللہ کی قسم میرے بھائیو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, آج سے 1 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے جو ہم نے دیکھا. لڑکی ہاتھ لگانے نہیں دی, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, دوسروں سے عشق کر بیٹھی. اللہ اکبر, اس مسجد میں کہنے میں مجھے شرم آتی ہے, یہاں تک کہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ زنا کر بیٹھی اس مرد کے ساتھ شادی ہونے کے باوجود. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں بہار, یو پی اور اروناچل پردیش کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں سمجھ گئے میری بات؟ میں اپنے پڑوسن اور اپنے آس پاس میں رہنے والے قوم کی بات کر رہا ہوں. میں وہ بول رہے کہ وہ لڑکا جو فوٹو دیا تھا خوبصورت بال لمبے چھوڑ کر, پیٹ بڑا تھا تو نہیں معلوم پڑا. دیکھیے میں وہ لڑکا پیٹ بڑا ہونے سے ریجیکٹ کرنا یا نہیں کرنا تھا وہ بات نہیں ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن بات میں یہ کیا کہہ رہا ہوں, سلیکشن آف دا اسپاؤس, لڑکا اور لڑکی کو جب بھی تم سلیکشن کرتے ہیں اس کے اندر ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے. جو رنگ ہے, جو نسل ہے, جو خوبصورتی ہے, جو بال ہے وہ بتا دو. شادی کے رات کے دن ان کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے ایک دوسرے کو. ارے ماں کے پاس آ کے لڑکا بولتا ہے ماں میں نے جو لڑکی کو دیکھا تھا وہ لڑکی ہے ہی نہیں, کسی دوسرے لڑکی کو دکھا کر کے کسی دوسری لڑکی سے تم نے شادی کرا دیا. ارے بیوقوف, تمہیں سمجھنا چاہیے جب تجھے وہ لڑکی دکھایا تھا نا 5,000 روپے بیوٹی پارلر میں خرچہ کر کے آئی تھی. وہ تجھ کو ویسی دکھنا ہے تو 5,000 روپے خرچہ کرا بھی ویسی دکھے گی, ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیے کس طریقے سے بیوقوف ایک مزاج بنا ہوا ہے اور کس طریقے سے ہمارا سماج کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. میرے بھائیوں, یہاں پر ہمیں حقائق کو ماننا پڑے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اتنی شامل ہے, اتنی باریک ہے اور ہر زندگی کے کارنر میں روشنی دینے والی ہے. وہاں پر اگر ہم اپلائی کریں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کا ارادہ کیا ہے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ کیا تو نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ وہ صحابی بولتے ہیں کہ میں نے عورت کو نہیں دیکھا ہے. اللہ کے نبی فرمایا کہ انظرها, تو اس کو دیکھ, اپنے آنکھوں سے دیکھ.
یہاں تک کہ علماء اکرام یہی بولتے ہیں دیکھنا کبھی کبھار واجب ہو جاتا ہے، دیکھنا لڑکے کا حق ہے، لڑکی بھی دیکھنا ہے، ایسا نہیں کہ لڑکی ایسے منڈی نیچے کر کے ٹھہرے اور صرف لڑکا دیکھ کے چلے جائے، نہ، یہ کرائٹیریا غلط ہے، عورت کو بھی دیکھنا ہے بھائی، عورت کا بھی تو حق بنتا ہے کہ عورت بھی دیکھے، عورت بھی دیکھتی ہے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو بات اگر کرانا چاہتی ہے تو ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں، کچھ محرم کے ساتھ کچھ ضروری سوالات بھی ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں، یہ فقہ اسلامی کے اندر یہ تعلیمات اور اس کے کنڈیشنز موجود ہیں میرے بھائیوں۔ چلیے آگے بڑھیے۔ ریسنٹلی یہ کیا ہو گیا، آج کے تقریباً 1 مہینہ پہلے یا 20-25 دن پہلے ہمارے سمان کاؤنسلنگ سینٹر کی طرف سے ایک پروگرام ہوا عورتوں کے لیے، یعنی جن کی عمر 18 to 30 تھی، یعنی جو دوز آر گوئنگ ٹو میری، دوز آر جسٹ میریڈ، اوکے، جو ابھی شادی ہونے والے ہیں یا جو شادی ہو چکے ہیں ابھی، اوکے، اس ایج کے لڑکیوں کو سمان کی طرف سے منی پال میں ایک پروگرام ہوا جس میں تقریباً 100 لڑکیاں آئیں الحمدللہ۔ ہول ڈے کا 6 گھنٹے کا کھانا پانی نماز چھوڑ کے 6 گھنٹے کا ورکشاپ تھا یہ۔ ہم نے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھایا اور لڑکیوں کا فیڈ بیک لیا۔ کس کا فیڈ بیک لیا؟ لڑکیوں کا فیڈ بیک لیا۔ میکسیمم لڑکیوں نے یہ ہم سے مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا سمان والوں سے یا اس ٹیچر یا ٹرینر سے، ان کو میل کیا، ان کو واٹس ایپ کیا، بہت بہت شکریہ کہ تم نے ہمیں سمجھایا، ہمیں مینٹرنگ کیا، ہمیں گائیڈ کیا۔ کیا غلطی صرف ہم سے ہوتی ہے کیا لڑکوں سے غلطی نہیں ہوتی ہے کیا؟ ان کے لیے ایسے ورکشاپ اڑپی میں کیوں نہیں ہوتے، مینگلور میں کیوں نہیں ہوتے؟ کیا ان کے لیے ان تعلیمات کی ضرورت نہیں کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ لڑکیوں نے گھر میں جا کر اپنے ماں باپ سے لڑ کر کے فون کروایا، مولانا کو فون کرو اور بولو کہ اڑپی کے اندر ایک پروگرام ایسا کریں جس کے اندر لڑکے بھی آئے ہیں۔ حق تھا ان کا، یہ حق تھا، صحیح بات تھی، کیونکہ جو تبدیلی یا دوسرے الفاظ میں یہ کہو جہاں پر خرابیاں آ رہی ہیں نا، یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے۔ میرے پاس بہت سارے لوگ آ کے پوچھتے ہیں مولانا کاؤنسلنگ میں کام کر رہے ہو بہت سالوں سے، لڑکیوں سے زیادہ غلطی ہوتی ہے کیا لڑکوں سے زیادہ غلطی ہوتی ہے؟ یہ بہت مشکل ہے، یہ بولنا بہت مشکل ہے۔ رات لمبایا دن لمبا، یار کبھی کبھی رات لمبا کبھی کبھی دن لمبا، وہ سال کے حساب سے بدلتا رہتا ہے، ہاں، لیکن تالیاں دونوں طرف سے بجتی ہیں۔ اصلاح کی ضرورت ایک اچھے گھر کے تیار کرنے کے لیے، ایک آئیڈیل گھر کو بنانے کے لیے دونوں طرف سے تبدیلی آنا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ ظلم اور زیادتی گھر کے اندر، شادی کے بعد، ایون شادی سے پہلے دونوں طرف ہو رہی ہیں۔ ایک تو بہت سارے طرف لڑکیاں لو میرج کا شکار ہو رہی ہیں، یہ نیا ٹرینڈ نکلا ہے، پرانا ٹرینڈ سے آگے بڑھ کر۔ پرانے زمانے میں ایسا تھا کہ لوگ آپس میں تھوڑا سا شرمتے تھے، جھجکتے تھے، اب تو بڑے فخر کے ساتھ بولتے ہیں کہ میرا وہ جو لڑکا تھا نا، جو گڈ فرینڈ تھا میرا، وہ میرا ابھی منگیتر بن رہا ہے۔ شادی ہونے سے پہلے ڈی پی میں اس کا نام ڈال دیتے ہیں، شادی ہونے سے پہلے اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر گھومنے چلے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کل کی بات ہے، کل یسٹرڈے، کل آج کون سا دن ہے؟ کون سا؟ فرائیڈے، جمعرات ہماری بیٹھک تھی۔ ماں بولتی ہے اس کے بیٹے اور بہو کی شادی ہو کے، دونوں کی شادی ہو کے گھر میں بہو لا کر 6 سال ہو گئے، ماں بول رہی ہے مولانا ہم ان کے بیچ میں نہیں، کیونکہ ان دونوں نے لو میرج کیا ہے، شادی اپنے آپ میں میوچل کنسرن سے فکس کیا، یہاں تک کہ ڈیٹ بھی فکس کر کے ہم لوگوں کو بتایا۔ یہ کل کا واقعہ ہے، کل کا واقعہ ہے۔ پوچھ لیجئے میرے ساتھ بیٹھنے والے سارے پینلسٹ کا، جو میرے سے زیادہ تجربہ والے ہیں، میرے سے زیادہ علم والے ہیں انشاءاللہ۔ یہ زمانے میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں، لڑکا اور لڑکی دونوں طرف سے ہو رہی ہیں میرے بھائیوں۔ لڑکی کے بعد، شادی کے بعد جو ستانا، پہلے رات سے شروع ہو جاتا ہے ستانا یا ٹارچر کرنا یا اپنی طاقت کو بتانا یا نخرے بتانا۔ لڑکا طاقت بتاتا ہے، لڑکی نخرے بتاتی ہے۔ پھر یہاں تک کہ ایک دوسرے کو بدنام کرنا، ایک دوسرے پر حسد کرنا۔ شادی کے بعد بھی ہمارے گھروں میں کتنے لڑکیاں ایسی ہیں، لڑکے ایسے ہیں جو ستائے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں۔ آپ کو ابھی عائشہ اور عارف کا قصہ معلوم ہے؟ عائشہ نام کی لڑکی نے سابرمتی جو ندی میں ڈوب کے مری، ہاں،
اللہ اس کی مغفرت کرے، بولو آمین۔ اللہ توفیق دے ہمارے لڑکیاں اور لڑکوں کو کوئی بھی تکلیف آئے تو اس کا مقابلہ کریں، لیکن ایسی جو ہے ناحق اور حرام کی موت کو اپنے گلے سے نہ لگائیں۔ مظلوم تھی وہ اپنی جگہ، یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ اس کو حق دلائیں، لیکن اس نے جو انجام دیا وہ اچھا نہیں ہوا، بہت افسوس ہے۔ جتنا افسوس اس بات پر ہے کہ اس کے گھر والوں نے اس پر دہیج کے لیے ظلم کیا، اس سے زیادہ افسوس مجھے اس بات پر ہے کہ اس نے اپنی جان گنوا دی اپنے ہاتھوں سے۔ اوکے، تو میں کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، شادی کے بعد بھی طلاق کی نوبت تک آنا، طلاق اگر ہو بھی گیا، مان بھی لیا، لڑکا لڑکی کو طلاق نہیں دیتا ہے، جاؤ میں طلاق نہیں دیتا تو یہ جا سڑ اپنے گھر پہ۔ کورٹ کچہری میں 10 سال لڑکی کی طرف سے، لڑکی کا وکیل جیسا بولے گا ویسا پیپر بنتا ہے، لڑکی بولے گی تو نہیں۔ لڑکی کو کب معلوم پڑنے کا معلوم، اس کا جو فائل کیسے جو ہے فارمیشن لیا گیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے۔ 5 سال سے لڑ رہی ہے اپنے شوہر کی سے انصاف لینے کے لیے، لیکن اس کے FIR کاپی میں کیا کیا کلائم سامنے والے پر کیا ہے وہ لڑکی کو نہیں معلوم۔ کیوں؟ وہ پیپر کس نے بنایا؟ وکیل نے بنایا۔ کبھی لڑکی نے بولا نہیں کہ لڑکا جہیز لیا، لیکن کورٹ میں کیس کو مضبوط کرنے کے لیے دہیج لیا بول کے بولنا پڑے گا، اوکے ڈال دیا، ٹرپل طلاق کا ڈال دیا، ہراسمنٹ کا ڈال دیا، ڈومیسٹک وائلنس کا ڈال دیا۔ ارے بھائی اتنا سب ڈالنے کے بعد کیا وہ رشتہ جمے گا پھر؟ لیکن لڑکی نے نہیں ڈالا ہے، جب آ کے کاؤنسلنگ میں یا قاضی کے سامنے بیٹھتی ہے، میں نے نہیں ڈالا یہ سب، کس نے ڈالا؟ میرے وکیل نے ڈالا یا میرے ماموں نے، چاچا نے ڈالا۔ یعنی دیکھو کس طریقے سے پھنسا رہے ہیں ایک دوسرے کو، کس طریقے سے ایک دوسرے کو جو ہے غلط راستے پہ لے کے جا رہے، کس طریقے سے دونوں کو ملانے کی جگہ پر۔ ارے بھائی طلاق ہو گیا چلو، خلا ہو گیا چلو، افسوس کی بات ہے۔ بچوں کے لیے یا تو مرد ستا رہا ہے، بچے اس کے ہیں، خرچہ نہیں دے رہا ہے، یا تو بچے عورت کے پاس ہیں، شوہر کو نہیں دکھا رہی ہے، بچے نہیں دکھا رہی، باپ رو رہا ہے، فون کر رہا ہے، چلا رہا ہے کہ میرے بچوں کو دکھاؤ مجھے، لیکن مانتی ہے کہ وہی اسی کے بچے ہیں، لیکن باپ کو وہ عورت بچے نہیں دکھاتی۔ طلاق اور خلا ہونے کے بعد کتنے قصے اور کتنے جو ہے انسیڈنٹس میں آپ کو بتا سکتا ہوں میرے بھائیوں، جو ہمارے سماج میں دن بدن ہو رہی ہیں۔ میں یہی کہتا تھا کہ بھائی دوسری کوئی عائشہ آنے سے پہلے، دوسری کوئی عائشہ پیدا ہونے سے پہلے، دوسرا کوئی عارف بننے سے پہلے، ممکن ہے وہ ہمارے گھر میں بھی عائشہ وہ پیدا ہو سکتی ہے، ہمارے خاندان میں بھی وہ عائشہ پیدا ہو سکتی ہے۔ تو آج کا جو برننگ جو ایشو ہے، وہ ایک مرتبہ جہیز اور عورت یا مرد ایک دوسرے پر ہونے والے ظلم کو لے کر سماج کے اندر جو بیداری آئی ہے میرے بھائیوں، اس کے اوپر چوکنا رہنے کے لیے شریعت نے ہمیں بہت پہلے بول دیا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ گھر کا نظام نہیں بگڑنا چاہتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر کا نظام نہیں بگڑنا، ٹھیک ہے، ہر آدمی چاہتا ہے۔ اس کے لیے سب سے نمبر 1 لکھ لو یا سن لو، سب سے پہلے اسمارٹ فون کو اسمارٹلی یوز کریں گے تو اسمارٹنیس باقی رہے گا۔ اسمارٹ فون کو اسمارٹلی یوز کریں گے تو اسمارٹنیس باقی رہے گا۔ اسمارٹ فون کو اسمارٹلی یوز نہیں کریں گے تو گھر میں اسمارٹنیس ختم ہو جائے گا، ہاتھ میں اسمارٹ فون تو رہے گا۔ یہ ہو رہا ہے میرے بھائیوں، یہاں میرے سامنے بیٹھے ہوئے سب کے سب تقریباً شادی شدہ ہیں، سب کے بیٹیاں ہیں، سب میچور اور بڑے نوجوانوں سے بھی اوپر آدھیڑ عمر کے دکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ جو ہاتھ میں رہنے والا جو اسکرین ٹچ جو موبائل ہے، یہ فتنوں کا جڑ ہے۔ میں اس کے بارے میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا، لیکن 2-3 باتیں اس کے بارے میں بنیادی کہنا چاہتا ہوں۔ آپ گھر کے مالک ہیں، آپ کے انڈر میں رہنے والی بیٹی یا بہو ہے یا آپ کی بیوی ہے، یار آپ اپنے بچے کے موبائل پر لگام نہیں دے سکتے، تم اپنے گھر کو، اپنے گھر میں چین اور سکون کو باقی نہیں رکھ سکتے۔ پہلی بات تو ایک قانون بنا لو اپنے گھر کا، اپنے گھر میں میں اپنے بیٹی کو یا میں اپنے بیٹے کو موبائل دوں گا تو 18 سال کے بعد یا 10th کے بعد یا 12ویں کے بعد یا ڈگری کے بعد یہ گھر میں قانون بنے۔ کون بنائے گا قانون؟ یہ گھر کا باپ بنائے گا، گھر کا ولی بنائے گا، گھر کا رئیس بنائے گا یہ قانون۔ میں موبائل دوں گا میری بیٹی کو، اسمارٹ فون دوں گا، آئی فون دوں گا، میری جتنی طاقت ہے، لیکن 18 سال کے بعد
ڈگری کے بعد، اور موبائل دے بھی دیا، بیوی کے ہاتھ میں بھی دیا. اب بیوی تو 18 سال کے بعد ہی آئی ہے نا، ابھی اس کو 18 سال بولیں گے تو بیچاری مشکل ہو جائے گا. 18 سال کے بعد کی بیوی آئی ہے اور آپ کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے. موبائل کا یوسیج کتنا ہونا گھر میں، اور کتنے گھنٹے کے بعد موبائل بند ہو جانا. میرے بھائیو پلیز اس کا ایک نظام بنا لو. ایک نظام بنا لو کہ رات میں 10 بجے کے بعد کوئی بھی آن لائن نہیں رہنا، فلائٹ موڈ میں موبائل چلے جانا. یہ نظام بنا لو اپنے گھر کا. خود سے اگر گھر کا بڑا ہوں تو میں اپنے سے شروع کروں، میری بیوی سے شروع کروں، تب میرے بچے، میرے انڈر میں رہنے والے بچے اس کو فالو کریں گے. اور ایک بات، موبائل کو کبھی لاک نہیں ڈالنا. یہ بولنا ہے گھر کا، پالنے والے آپ ہو، کسٹوڈین شپ آپ کے انڈر میں ہے، اسکول کو انٹری آپ دلا رہے ہو، فیس آپ دلا رہے ہو، خرچہ پانی آپ ڈال رہے ہو گھر پہ، رائٹ؟ کیا آپ کو اتنا بولنے کا حق نہیں ہے بیٹا موبائل یوز کر لیکن لاک مت ڈال؟ اتنے بھی بے بس، اتنے بھی کمزور بھائی تم، اتنے بھی کمزور باپ تم. اتنی کمزوری کو لانے کی وجہ کون بنے؟ میں بولتا ہوں تم خود بنے. تم خود بنے. میرے بھائیو بولو کہ موبائل کو لاک نہیں، کھلی کتاب. میں موبائل دوں گا 10ویں کے بعد 12ویں کے بعد، لیکن کبھی بھی موبائل کو لاک نہیں ڈالنا. لاک ڈالا بھی سیکیورٹی کے گھر سے، وہ لاک کا نمبر یا جو بھی اس کا یہ ہے کرائٹیریا ہے وہ مجھے بھی ایکسیسیبل رہنا، یعنی کہ میں بھی اس کو دیکھ سکتا ہوں، کراس چیک کر سکتا ہوں. کبھی بھی رات میں، دن میں، اسکول جانے سے پہلے، اسکول آنے کے بعد، کبھی بھی میں چیک کر سکتا ہوں. یہ سب ڈرا کے دھمکا کے غصے میں بولنے کا نام ہے، یہ سب معلوم پڑا؟ پھر آپ نہیں دل جیت سکتے. پیار سے سمجھا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا یدخل فی بیتہ الرفق. یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے. علامہ البانی نے اس کو حسن درجے کا قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین، میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں. میں بات بہت سارے میرے پاس نکات تھے، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ موبائل پر بھی اگر ہم کنٹرول دیے تو سب سے بڑا جو کاز ہے آج کے دن میں، جو گھر کے اندر بے چینی برباد ہو رہی ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، مزاجیں خراب ہو رہی ہیں، کھانے کا نہ ٹائم ہے، نہ سونے کا نہ ٹائم ہے، نہ بڑوں کا ہوش ہے، نہ چھوٹوں کا ادب ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نہ اسکول کی پڑھائی برابر ہو رہی ہے، نہ قرآن پڑھنے برابر آتا ہے، نہ باپ کا ادب ہے، نہ ماں کا ادب ہے. میرے بھائیوں کہیں نہ کہیں اس کا لنک آ کے مل جاتا ہے اسمارٹ فون کے یوز سے. یقین مانیے 100 کیسز اگر سمان میں آئے ہیں ہمارے پاس، بلا شک میں یہ کہہ سکتا ہوں پورے یقین کے ساتھ، اس میں سے 80 کیسز میں موبائل فون کا موبائل فون بڑا رول ادا کیا ہے. پرسوں یہ جمعرات نہیں، اس سے پہلے والے جمعرات ایک کپل آئے، جورو مرد، ان کے خاندان والے آئے. شوہر اپنے بیوی کے بارے میں شکایت کر رہا ہے. کیا معلوم؟ میری بیوی، جب ٹک ٹاک تو بیان ہو گیا نا، ابھی تو ٹک ٹاک بیان ہو گیا ہے، لیکن ان کا خاندانی، ان کا رشتہ الگ رہنا شروع کر کے 6 مہینے ہو گئے تھے. وہ لڑکا بول رہے ہیں میری بیوی شادی کے بعد میرے بغیر اجازت کے ٹک ٹاک ویڈیو بناتی تھی اپنے اور وائرل کرتی تھی. لا الہ الا اللہ. بتائیے. خیر، علی کل حال میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ابھی بھی ہم ہوش حواس عقل کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا بنائے. ہم کو ایک رول ماڈل بننا ہے، صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں. بہت سارے لوگ بڑے ہیں، بیٹھے ادھر عمر دراز. سب سے میں انڈیویجول اپیل کرتا ہوں، صرف اپنے گھر کے لیے نہیں بلکہ اپنے خاندان کے اوپر. تمہارے بہن کی بیٹیاں، تمہاری بہن اور بہن کی بیٹیاں، تمہارے بھائی اور بھائی کے بیٹے اور بیٹیاں، تمہارے کزنس، ان کے پاس کبھی گیٹ ٹوگیدر کرو. ہر گھر میں، ہر خاندان میں ایک گیٹ ٹوگیدر ہونا چاہیے. یہ خالی باربیکیو کر کے کھانے کے لیے نہیں.
مچھلی فرائی کر کے کھانے کے لیے باربیکیو، یہ اجتماع نہیں، وہاں پر یہ مورالٹی، وہاں پر یہ اخلاق، وہاں پر وہ ایمان، وہاں پر موت کی تیاری، وہاں پر قبر کی تیاری، وہاں پر حشر اور نشر کی تیاری، اس کے اوپر باتیں ہوں میرے بھائیوں۔ اگر کریں گے تو ریئلی میں ایک پیسفل اور پروڈکٹیو، یعنی پروڈکٹیو مطلب یعنی کہ ایسا آپ کی فیکٹری بنے گی، آپ کا خاندان، آپ کا گھر، جہاں سے خوشیاں پھیلیں گی، جہاں سے اچھے رشتے پیدا ہوں گے، جہاں پر انشاءاللہ تعالی خیر ہوگا اور برکت ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ میں ایک گھر میں رہتا ہوں تو جب تک میں نہیں سدھروں گا تو میں اپنی بیوی کو نہیں بول سکتا کہ تو بھی سدھر۔ میں اگر غیر محرم عورت کے اوپر نظر ڈالوں گا، میری عورت کی نظر اگر غیر محرم پہ پڑی کار میں گھومتے ہوئے، تو میں اس کو بول نہیں سکتا کہ کیوں دیکھ رہی ہے۔ ارے میں چاہے تو دیکھ سکتا ہوں، وہ نہیں دیکھ سکتی کیا؟ میں موبائل بچوں کے سامنے 24 گھنٹہ یوز کرتا ہوں، میرے لیے نہ آفس بول کے کوئی ٹائم ہے، نہ گھر بول کے نہ تمیز ہے، تو بچے کو یہ بولوں کہ بھائی تو گیم مت دیکھ، بچے کو کیا معلوم ہے گیم کیا، آفس کا ورک کیا؟ بچہ تو ہاتھ میں موبائل دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، گھر سدھرنا ہے تو میرا گھر سدھرنا ہے تو میں رول ماڈل بنوں، میں وقت پر نماز پڑھوں، میں اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سنوں، میں ان کے سامنے قرآن پڑھوں، تب جا کر آٹومیٹیکلی وہ بولتے ہیں نا ایکشنز آر لاؤڈر دین ورڈز۔ یہ انگلش میں ایک کہاوت ہے کہ بھائی ہمارا عمل ہماری زبان سے زیادہ افیکٹو ہے، ہمارا عمل ہماری باتوں سے زیادہ افیکٹو ہے۔ باتوں کی ضرورت نہیں ہے، غصے اور سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ رول ماڈل بنو، آپ کا گھر رول ماڈل بنے گا دوسروں کے لیے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔